آ تجھے بتاؤں. ایک شخص آیا میرے نبی کی بارگاہ میں, سرکار کا جی یا رسول اللہ. میرے آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا جی فرمائیے. اس نے کہا حضور ایک عرض کرنا تھا. کہا کیا؟ کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. آقا کریم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. اس نے اپنا سوال کیا اور جواب مل گیا. وہ کہتا ہے سرکار اگر کل مجھے آنا پڑا, آپ نہ ملے تو پھر کس سے اپنا سوال حل کروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا اگر میں نہ آ سکوں تو میرے ابو بکر سے اپنی ضرورت پوری کر لینا. اپنے میرے ابو بکر سے ضرورت پوری کر لینا. وہ یہ سن کے باہر نکلا ہے. باہر حضرت علی کھڑے تھے. پہلے بھی حضرت علی نے بھیجا ہے. پھر حضرت علی کہتے ہیں بتاؤ آقا نے کیا کہا ہے؟ جب تم نے یہ کہا آپ نہ ملے تو پھر کس کی چوکھٹ پہ جائیں؟ کہا ابو بکر کا نام لیا ہے. کہا اگر ابو بکر کو نہ پائیں تو پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ جاؤ یہ پوچھ کر کے آؤ. دیہاتی پھر آئے حضور کی بارگاہ میں. آقا اگر ابو بکر نہ ملے تو پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ میرے نبی نے فرمایا اگر ابو بکر نہ ملے تو پھر میرے عمر کی چوکھٹ پہ آ جانا. پھر پلٹ کے آئے. کہا آپ کس کا نام لیا کہ؟ کہا عمر کا نام لیا کہ. کہتے پھر جا کے پوچھو کہ اگر عمر نہ ملے تو پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ آقا کہتے ہیں جاؤ اگر عمر نہ مل سکے تو میرے عثمان کے دروازے پہ آ جانا. جب پیچھے واپس پلٹ کے آیا اس نے پوچھا کہ بتائیے تو صحیح اب کس کا نام آیا؟ کہا کہ اب عثمان کا نام آیا کہ. کہا جاؤ پھر پوچھو اگر عثمان نہ ملے پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ جب جا کے سائل نے کہا تھا آقا اب آپ کے دروازے پہ آیا ہوں, آپ نہ ملے تو ابو بکر کے پاس جاؤں گا, ابو بکر نہ ملے تو عمر کے پاس جاؤں گا, عمر نہ ملے تو عثمان کے پاس جاؤں گا, اگر یہ نہ ملے تو کس کے پاس جاؤں؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا اگر یہ تینوں نہ مل سکے تو پھر اس کے دروازے جانا جو تمہیں بار بار بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ ذکر حسین کانفرنس مسلک اعلی حضرت. عشق محبت عشق محبت. سبحان اللہ. ہم اہل سنت ہیں. ہمارا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. سبحان اللہ. اور یہ اعلان ہر جمعے کو مسجد سے کیا جاتا ہے. بے شک بے شک. کون ہے امت میں سب سے افضل؟ حضرت ابو بکر صدیق. کون؟ یہ عقیدہ, یہ علماء اہل سنت جمہور علماء کا یہی عقیدہ ہے. علماء حق کا عقیدہ یہی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. پہلا نمبر کس کا ہے؟ جن کا عقیدہ وہی بولیں اور جن کا نہ ہو وہ نکل لیں. ہاں کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا. دوسرا نمبر سلامت رہیں حضرت خدا کی قسم پیپلز آنے والوں قربان جاؤں, یہ ان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جو تقریر مولوی کر رہا ہے اس سے آگے آپ بول رہے ہیں. جی جی بے شک. ہاں یہ مدرسے کی دین ہے. دوسرا نمبر, تیسرا نمبر عثمان حضرت عثمان غنی, اور چوتھا نمبر مولا علی. مولا. حضرت علی کا نام اتنی کمزوری سے پیچھے والوں کو لگ رہا نا کئی دن سے بوٹی نہیں ملی, اتنی آواز نہیں نکل رہی. علی کا نام اتنا طاقتور ہے, اگر کمزور لے لے تو پہلوان کی کمر توڑ دیتا ہے نا. تو ساتھ ہے نا مولا علی. یہ چاروں یار حضور کے اور چاروں بے مثال. علی بھی بے مثال, غنی بھی بے مثال, عمر بھی بے مثال, ابو بکر بھی بے مثال ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ کلیئر ہو گیا. بس یاد رکھیے اگلی بات کہنے لگا ہوں, ہم نے اہل بیت کا ادب حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے. اہل بیت کا ادب ہم نے حضور کے صحابہ سے سیکھا. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے نماز پڑھا کر کے, امیر المومنین ہے, ساتھ میں مولا علی بھی ہیں, امام حسن بھی دوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھایا, کندھے پہ بیٹھا لیا. کسی نے دیکھ کے کہا امیر المومنین ہو, خلیفۃ المسلمین ہو, اور بچے کو کندھے پہ لے کے گھوم رہے ہیں. فرمایا چپ ہو جا, تو نہیں جانتا میں نے بٹھایا کسے ہے. میں نے اس شہزادے کو حضور کے کندھے پہ بیٹھے دیکھا ہے. وہ کندھے پہ بیٹھاتے پھرتے رہ گئے. میں اگر کئی باتیں بتاؤں بڑا وقت لگے گا, بس اتنا سمجھ لیں یہ حضرت ابو بکر کا پیار ہے. حضرت عمر کا پیار دیکھیں, بتا دوں حضرت عمر کا پیار دیکھیں. حضرت عمر کے شہزادے راستے سے گزر کے جا رہے ہیں, علی کے دونوں شہزادے کھڑے تھے, کوئی کام تھا, آواز دے کے کہا
عمر کے بیٹے ہمارے نوکر کے بیٹے ذرا بات سن کے جا. جیسے اتنی بات کہی ہے نا تو حضرت عمر کے بیٹے تو آ گئے کیونکہ شہزادوں نے بلایا تھا. جی کیا بات ہے؟ بات کہی اور کہا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. گھر آ کے کہنے لگے ابا جی. کہا کیا؟ کہا علی کے بیٹوں نے ہمیں اپنے نوکر کا بیٹا کہہ کے آواز دیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں لکھوا لائے گا؟ کہا جی. کیوں نہیں لکھوا کے لاؤں گا؟ کہا جلدی کر لکھوا کے لا. بیٹا دوڑ کر کے آیا. بیٹے نے سوچا شاید ابا کو لکھ کے جا کے دکھاؤں گا امیر المومنین نے انصاف کے ساتھ پھر حساب لیا جائے گا. کہا لکھ دو گے؟ شہزادے وہیں پہ تھے. کہا کیا؟ کہا جو ابھی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ ہم تمہارے نوکر کے بیٹے. فرمانے لگے ہم علی کے بیٹے. جو کہنا جانتے ہیں وہ کر کے دکھانا جانتے ہیں. کیا بات ہے، بہت اچھا. اللہ کرے یہ بات ہضم ہو جائے. لکھ دیں گے؟ کہا لکھ دیں گے. آپ نے لکھ دیا اور جب کہ لکھ کے دے دیا توڑ کر کے شہزادے آئے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس. ابا جی دیکھو لکھوا کے لایا ہوں. جو انہوں نے کہا تھا لکھ دیا تھا. اب تو یقین آ گیا میری زبان پہ. کہ نہیں بیٹے بات یقین کی نہیں ہے. اس تحریر کو لیا ہونٹوں سے لگا کے چوم لیا آنکھوں پہ رکھا منبر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے لوگوں آج تک عمر کو یہ فکر رہتی تھی قبر میں جائے گا عمر تو کیا ثبوت پیش کرے گا. آج اللہ نے عمر کی یہ فکر دور کر دی ہے. کہ لوگوں یہ میرے پاس علی کے شہزادوں کی تحریر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے عمر ہمارا نوکر ہے اور نیچے حسن حسین کے دستخط ہیں. اگر عمر انتقال کر جائے اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا. امیر المومنین کس لیے؟ کہا جب فرشتے آئیں گے پوچھیں گے کس کی نوکری کر کے آیا ہے. اگر یہ کہیں گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا عمر پرچہ نکال کے کہے گا ان کے بارے میں پوچھ رکھے ہو. عمر تو وہ ہے جو ان کے بیٹوں کی نوکری کر کے مدینے سے چل کے آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین کانفرنس، سرزمین پیپل سالہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. خیریت ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. خدا سلامت رکھے. ذرا کہہ دیں یا حسین. تھکے نہیں ہے نا؟ اور زور سے بولیں یا حسین. انہوں نے کتنا پیار کیا حضور کے بچوں سے. وہ کتنی محبت کرتے رہے حضور کے بچوں سے. حضور کی رشتے کی کتنی عزت کی ہے. ذرا غور کریں. یہ تو بکواس کرنے والے لوگ نکل آئے. انہوں نے احترام کیا ہے. حضرت عثمان غنی تیسرا نمبر ہے. حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن پہ 40 دن پانی بند رہا ہے. کتنے دن؟ کربلا میں کتنے دن رہا؟ 3 دن. اور حضرت عثمان غنی پہ کتنے دن؟ زور سے بولو کتنے دن؟ 40 دن. کوئی آ کے حملہ نہ کر دے. دروازے پہ جانتے ہو رکھوالی کون کر رہا تھا؟ علی کے دونوں شیر کر رہے تھے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگوں. حسن حسین کو مولا علی نے کھڑا کر رکھا تھا دروازے پہ. سوچو تو صحیح. جنہیں نبی کندھے پہ بیٹھاتے رہے وہ نبی کے غنی کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کر کے حفاظت کر رہے ہیں. چوکٹ پہ کھڑے ہو کے حفاظت کرتے رہے. آپ اندازہ لگائیے جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اور حضرت علی آئے اور بیٹوں کو آپ نے غصے میں تھپڑ مارا. کہا تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین شہید کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے کہا بابا جی علی کے شیر کھڑے تھے دروازے سے تو کوئی آ ہی سکتا ہی نہیں تھا. پھر کدھر سے آیا؟ کہا کسی اور طرف سے آیا ہوگا. وہ چھت کود کے آئے. ٹھیک ہے نا. اور عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے 40ویں دن جب پانی بھیجا گیا حضرت علی سے پانی مانگا تھا. حضرت علی نے پانی بھیجا تو بلوائیوں نے نا وہ جس برتن میں پانی جا رہا تھا وہ برتن بھی توڑ دیا. پانی کا پانی نہیں جانے دیا. حضرت عثمان غنی نے پھر کھڑکی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا علی اب کوئی فکر نہ کرے. اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے. میرے حصے کا پانی جنت میں تیار ہے. کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا میری آنکھ لگی حضور تشریف لائے تھے اور کہا تھا میرے یار عثمان، میرے ذوالنورین، میرے دوست، فکر نہ کر. آج سحری مدینے میں کر، افطار جنت میں ہونی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا. بھائی عثمان غنی وہ ہیں جن کو حضور نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان کے دروازے پہ علی کے بیٹے پہرے دیتے رہ گئے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگ بات کرتے. اور ایک بات اور کہہ دوں ضمناً یہ کہہ دینا چاہتا ہوں خدا را حضور کے کسی صحابی کے خلاف تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے.
کسی صحابی کے خلاف. یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں امیر معاویہ کو کیا مانتے ہو, حق پہ ہیں کہ نہیں ہے؟ سن بھائی, حق اور شر کا فیصلہ تو یہ خدا کرے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. بے شک, سبحان اللہ. بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ نعرہ لگنا چاہیے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. جنتی جنتی. اور ایک سیدھی سی بات ہے, حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ سے کیا کیا؟ سمجھوتا. اس لیے ہمارا بھی بولو ہمارا بھی سمجھوتا. حسین نے یزید سے کیا کی؟ بولو بھائی, بولو زور سے. اس لیے یزیدیوں سے ہماری بھی جنگ ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کتنا پیار کرتے ہیں. حضرت عمر وہ گئے جن کی وجہ سے دین 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا تھا. توجہ ہے نا. حضرت عمر کون ہے؟ جن کے ذریعے اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیلا. اور حضرت امیر معاویہ وہ گئے جن کے ذریعے اسلام 64 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہے. ان کی قربانیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. امیر معاویہ وہ گئے جن کے لیے حضور جھولی پھیلا کے دعائیں کرتے رہ گئے. حضور نے جن کے لیے جھولی پھیلا کے دعائیں کی ہے. اور تم جانتے ہو ایسا نہیں ہے امیر معاویہ کو نبی کے گھرانے سے پیار نہیں تھا یا احترام نہیں تھا. آؤ تمہیں بتاؤں, ملک شام میں حضرت امیر معاویہ اپنے تخت پہ بیٹھے گئے. آ کے ایک شخص نے کہا, امیر معاویہ میں حج کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں. آپ نے کہا تھا اچھا پھر تو وہاں سے مدینے بھی جاؤ گے؟ کہا جی. کہا حضور کے روزے پہ بھی جاؤ گے؟ کہا جی جاؤں گا. کہا تھوڑا سا کام میرا بھی کر دینا. کہا حضور آپ کا کون سا کام ہے؟ کہ جب حضور کے روزے پہ حاضری ہو پہلا سلام میرا حضور کے روزے پہ جا کے کہنا. اس کے بعد جب تھوڑا سا پیچھے ہٹو گے وہیں پہ ایک مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. کہا جی ہے وہ مقام. کہا جب اس مقام پہ پہنچو گے وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوگا, اس کے سامنے پہلے 2 زانو بیٹھنا, پھر جا کے سلام کہنا, پھر اس سے عرض کرنا کہ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں, اور اس سے کہہ دینا کہ وہ یہ دعا کرے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اس شخص نے کہا تھا بتائیے امیر معاویہ وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس سے آپ دعا کی درخواست کر رہے ہیں؟ تب حضرت امیر معاویہ کی آنکھ میں آنسو آئے تھے اور کہا تھا خبردار, اس نوجوان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے, تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ جو ریاض الجنہ میں بیٹھا ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کا لاڈلا علی کا شہزادہ حسین ہوگا. کہا کہ اس سے آپ کے لیے دعا کی درخواست کروں. وہ تو جوان, آپ بوڑھے ہیں, آپ بادشاہ ہیں, وہ ایک رعایا میں سے ہیں. تم امام حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا زبان کو تالا لگا, تو منصب نہ دیکھ, تو یہ دیکھ حسین وہ ہے جس کو نبی سینے پہ بٹھا کے لوریاں دیتے رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب, ماشاء اللہ. یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. سبحان اللہ, بہت اچھا ہے. خیریت ہے سارے لوگ؟ ابھی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ان جھگڑوں میں قطعی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو بہت زیادہ مائنڈڈ ہوتا ہے نا, جو اپنے دماغ سے زیادہ سوالوں کے جواب خود لکھنے لگتا ہے نا, وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ فیل ہو جاتا ہے. بہت اتنا بولو جتنا پوچھا جائے, اتنا کہو جتنا سیکھا ہے علماء سے. دین ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو ہر چلتا پھرتا آدمی دین کے بارے میں بات کرے گا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ حضور کے صحابہ میں پیار. ہم نے صحابہ سے حضور کے اہل بیت کا احترام سیکھا ہے. اور یاد رکھیں ہم حسن والے بھی ہیں, ہم حسین والے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک جماعت ایسی ہے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور اسے 3 ہی نام یاد ہیں پوری کربلا میں. پوری کربلا میں 3 نام یاد ہیں بس, غازی عباس, امام حسین اور سیدہ زینب. بس 3 ہی نام لیتی ہے ایک ٹیم. ہم اہل سنت ہیں, یا حسن والے بھی ہم ہیں اور یا حسین والے بھی ہم ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے کمیٹی والوں. میں نہیں جانتا کہ زندگی کس کی کتنی وفا کرے گی, کون آئندہ سال رہے گا یا نہیں رہے گا.
لیکن اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں ان شخصیتوں کے ذکر کی محفل سجائی ہے جن کی باتیں زمین پہ کی جائیں تو اللہ کے فرشتے باتیں کرنے والوں کے تذکرے عرشوں پہ فرمایا کرتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور یہ محبتیں اور یہ بات فائنل بالکل 100% کلیئر ہے, اللہ اسی کو جنت دے گا جو نبی کے شہزادوں سے پیار کرے گا. یہ کلیئر ہے, فل اینڈ فائنل, یہ کلیئر ہے. جنت اسی کو ملنی ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کی اولاد کا پیار ہوگا. ٹھیک ہے جی. حسن والے بھی ہیں ہم, اور حسن بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے, اور کیا بات ہے ماشاءاللہ, کتنے حاضر ذہن ہیں, میں نے نام پلٹ کے دیکھ لیے. حسن بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے اور حسن بھی ہمارے ہیں. یہ وہ دو شہزادے ہیں. میں صرف اور صرف قلب کی بات کرنا چاہوں گا, دل کی بات. آج کے دور میں پوری کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اپنی صحت کو صحیح کرنے کے لیے. اگر آپ کا گھٹنا خراب ہوا تو مجھے یہاں تک خبر ملی کہ ایک گھٹنے کا آپریشن 1.5 لاکھ روپے سے, دل کا آپریشن, سر کا آپریشن, آنکھ کا آپریشن, ہاتھ کا آپریشن, جہاں کہیں تھوڑی خرابی آئی آپ مال خرچ کر کے اس کو صحیح کرانا چاہیں گے. جو لا علاج بیماری ہے کینسر, سب کو معلوم ہے, اس کے باوجود بھی کینسر ہونے کے بعد کوئی خاموش بیٹھتا ہے کہ چھوڑو اب تو مرنا ہی ہے. علاج میں وہ بھی 2-5 لاکھ روپے خرچ کر ہی دیتا ہے. اسے معلوم ہے کہ صحیح نہیں ہوتی, کوشش کرنے میں کیا گئے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ بیماریاں جو جسم کو لگی ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں, وقت بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن جو گناہوں کی بیماری دل میں لگی ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے کوئی بندہ کوشش بھی نہیں کرتا. اس میں نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو, نہ ہی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. چند چیزیں ہیں کہ اگر قلب دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا. دلوں کی سختی بندے کو انسان سے گرا کر جانور کے درجے پر لے آتی ہے, بلکہ جانور سے بھی بدتر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے میں, ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا, لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے, نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. پتھر میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوتی, اندر سے کوئی چیز باہر بھی نہیں آتی. تو جس کا دل سخت ہو گیا ہے, ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل بھی نہیں ہوتی اور کوئی بھی اچھی بات وہ قبول بھی نہیں کرتا, انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ کس کے لیے ہے؟ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, وہ اب لوٹنے والے نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا, ان کی آنکھوں پر, ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. میرے عزیزو یاد رکھو, ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز قلب کا تصفیہ, دل کا علاج کرانا. دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں, وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا, لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا, اس کو ڈاکٹرز نہیں صحیح کریں گے. اور یہ بیماری نہ تمہیں ایکس رے میں بھی نظر نہیں آئی. ہاں اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں, تم خود پرکھ سکتے ہو. اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے. مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا ہے. اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے. ایسی نشانیاں بہت ساری ہیں. آیات قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں, سننے کا شوق نہیں, لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے. یہ دل کے کالے ہونے کی علامات. تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا, لیکن گھنٹوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے.
کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے عزیز۔ اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا، یہ پتھر ہو جائے گا، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ زمین پر اگر نجاست پڑ گئی، کیسے پاک کریں گے آپ؟ کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے، الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو۔ کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو، نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ، خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر، اور نجاست گر گئی ہے، اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ وہ نجاست بہہ جائے، بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا، زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی۔ یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی۔ یہ 2 قاعدے ہیں شریعت کے۔ نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے، سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا، اے بندے، اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے 2 طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی۔ اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے، قرآن کی تلاوت بارش ہے۔ جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کی انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی۔ اور دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا۔ دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات، یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے، شیخ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے، اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا، یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے گا۔ اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے، جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے۔ اور یہ 2 چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ دونوں چیزیں اگر سناؤں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خود جو ہے
اپنے ظاہر سی بات ہے قلب میں ان کے نجاست کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے 12 سال کنٹینیو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر کے ذکر کیا ہے۔ ان کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھیں، وہ درختوں میں چھپ گئے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، 12 سال تک وہاں رہ گئے اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اور اس کے بعد ان کے مرید صادق محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی، جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی محبوب الہی، ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے شیخ کی نگاہوں سے، صرف بابا فرید نے صرف ان کے قلب پر نگاہ ڈالی اور ان کی دنیا بدل گئی تھی، اور پھر وہ اس راستے پر ایسے آئے کہ اپنے وقت کے قطب بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے شیخ کے نگاہ کی گرمی یا تو دلوں کو بہت پاک کر دے اور بہت اعلیٰ بنا دے، یا تو پھر ذکر الہی کی کثرت کہ بندے کے دل کو پاک و صاف کرے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں میرے عزیزو، یہ دو کو چھوڑو گے تو پھر یہ زمین اتنی نجس ہو جائے گی، اتنی نجس، یوں سمجھ لو کہ کوئی ایک زمین، جیسے ہمارے ہبلی کے باہر بھی کہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوگا جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں، ہے، اس کے پاس سے گزرو گے تو ناک پکڑ کر کے جانا پڑے گا۔ ایک وقت ہمارے دلوں کا بھی ایسا آتا ہے کہ اتنی نجاست اس میں آ جاتی ہے کہ فرشتے قریب آنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، نہیں آتے فرشتے۔ دلوں کی گندگی اور غلاظت اتنی بھی بڑھ سکتی ہے، کیوں؟ ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں اس کو، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے رہے لیکن دھویا کبھی نہیں، کیا ہوگا اس کا حال؟ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سادھو وغیرہ جن کے جٹ ہوتے ہیں بال، کبھی نہیں نہاتے بیچارے، نہیں نہانے کی وجہ سے بال پورے جمع ہو جاتے، ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بال چپک کر کے مل جاتے ہیں، اور پھر اتنی غلاظت اس کے اندر ہوتی ہوئی، واللہ اعلم وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں، کون سا دین ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کنٹینیو اگر آدمی پانی بھی نہ لگائے بالوں کو تو یہ جم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر جٹ بن جاتے ہیں، کھول بھی نہیں سکو گے، زندگی بھر کاٹ کے ختم کرنا پڑے گا۔ سوچو اگر دل کو کبھی نہیں دھویا آپ نے تو اس دل کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ بالوں کا جٹ ہے، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے جانتے ہیں؟ وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، دیکھیں 3 جگہ پر آیت آئی ہے، یہ 3 جگہ پر، تینوں جگہ پر اللہ نے یہی بیان فرمایا، وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہارے دلوں کو خوب پاک کرے گا۔ حضور کی سب سے بڑی صفت اللہ نے 3 جگہ قرآن میں کیا بیان کی؟ تمہارے دلوں کو صاف کرے گا۔ دلوں کو صاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ وہ ایسے طبیب حاذق تھے کہ جس کے متعلق شاعر نے سچ کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کتنوں کو، ان کے دلوں کو پاک کیا ہے۔ کئی ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے پچھلے زمانے کو ہم آج ذکر نہیں کر سکتے،